جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، پاکستان کو برا میسج جاتا ہے، اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے۔ اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو۔ اب بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات سنی۔ پرویشا صاحبہ، اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے حوالے سے کہ جی شہباز شریف صاحب وہاں نہیں تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ پورے نہیں تھے؟ آپ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا ہے؟ جی شکریہ منصور۔ یہ تو مجھے علم نہیں کہ پوچھا ہے یا نہیں پوچھا، کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بڑی کانسپیکوس ایبسنس تھی، اور اس ایبسنس کی وجہ سے ظاہر ہے جو ایک تعداد ہوتی ہماری اور ان کی قریب قریب ہوتی، اور میرے خیال میں ایک دو لوگوں کا ہی فرق تھا۔ لیکن آپ کو شاید میں یاد ہو یا نہ ہو، یاد دہانی کرا دوں کہ اس بجٹ سے بہت پہلے پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی جناب چیئرمین صاحب نے، اور انہوں نے کہا بلاول صاحب نے کہ میں کسی بھی شرط کے بغیر، کسی بھی بات کے بغیر اپنی ساری سپورٹ لیڈر آف اپوزیشن کو جو ہے وہ پلیج کرتا ہوں کہ وہ اس بجٹ پہ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، بغیر کسی شرط، کسی چور چرا کے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک وہ تھا کھانا جس پہ سب کو بلایا گیا، بعد میں اس پہ بدمزگی ہوئی، اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی۔ لہٰذا لیڈر آف اپوزیشن تو شہباز شریف صاحب ہیں، ہمیں علم نہیں وہ کہاں تھے، لیکن ظاہر ہے آج کے دن ان کا ہونے سے فرق پڑتا، ان کے ہونے سے ایک جو ہے آواز میں اضافہ ہوتا اپوزیشن کی، اور ان کے ہونے سے عوام کو ایک بڑا سپورٹ کا میسج آتا۔ لہٰذا یہ تو تاڑر صاحب بتائیں گے وہ کیوں نہیں تھے، اور ان کے وہ کون سے ممبرز ہیں جو نہیں تھے۔ ہمارے شاید 2 ممبرز کم تھے جن کو شاید کورونا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارے قائدین تو اسمبلی میں موجود تھے۔ اور بجٹ تو چلیں پاس ہو گیا، اس بجٹ کے پاس ہونے کے نتیجے میں کوئی ایسی ریلیف تو ہے نہیں جو عوام کو ملے گی، اور جو نظر آ رہے ہیں سنکیت وہ تو یہی ہیں کہ بہت ایک طوفانی لہر آنے والی ہے، انفلیشن ہونے والی ہے اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، میں اس پہ تو آتا ہوں۔ لہٰذا وہ تو ایک اور ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے ایک میسیجنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی۔ میں اس بات پہ آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ عطاء اللہ طاہر صاحب، آج اس سلسلے میں میں اس میں دکھانا چاہوں گا ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے ٹویٹ کی ہے اس بجٹ کے حوالے سے، ذرا دکھائیے جی اسکرین کے اوپر مرتضیٰ وہاب صاحب کیا فرما رہے ہیں اپنی اس ٹویٹ کے اندر۔ مرتضیٰ وہاب صاحب: ٹوڈے پی ایم ایل این گاٹ دا فیڈرل بجٹ 2021-2022 پاسڈ فرام دا نیشنل اسمبلی، گڈ جاب برنگنگ انقلاب۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کا یہ کہنا ہے۔ شہباز گل صاحب کا دکھائیں جی، شہباز گل صاحب کیا فرما رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، جی دکھائیے۔ شہباز گل صاحب نے بھی اسی طرح مسلم لیگ نون کا مذاق اڑایا۔ اللہ کا شکر ہے بجٹ کثرت رائے سے منظور ہو گیا، وہ جو کہتے تھے منظور نہیں ہونے دیں گے، آج بجٹ کے حوالے سے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کہا کہ جی تلاش گمشدہ اگر آپ کو ملے تو مریم صفدر یا مریم اورنگزیب کو اس سلسلے میں اطلاع کی جائے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں طاہر صاحب، سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے کہ وہ آج نہیں آئے، اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ آج قومی اسمبلی میں کم تھے۔ واٹ ہیپن سر؟ میں تو حیران ہوں منصور صاحب، ایک عجیب بے خبری کا عالم ہے کہ کل جب لیڈر آف اپوزیشن لاہور سے نکلے اور موٹر وے پہ ان کو اطلاع دی گئی کہ ان کے تایا زاد بھائی اور ان کے ہم زلف فوت ہو گئے ہیں، جن سے ان کا پوری عمر کا بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور فیملی میں شہباز صاحب بڑے ہیں اب اس وقت، اور ان کا جنازے پہ، کلوں پہ، اور وہاں پہ جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں وہاں ہونا ضروری ہے، تو میں تو حیرانگی ہے اس بات پہ کہ تمام اخباروں میں یہ خبر چھپی، تمام ٹی وی چینلز پہ یہ چلی، تو پی 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 کے میڈیا سیل کا سخت نوٹس لینا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور ایک آدھے بندے کو سیک بھی کرنا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی تک کنڈولنس کیوں نہیں کیا۔ یعنی شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کے لیے رک سکتے ہیں، جب وہ اسلام آباد میں تھے انہوں نے اپنا ایک نائٹ وزٹ اپنا جو تھا اسلام آباد کا وہ ایکسٹینڈ کیا کہ وہ بلاول صاحب کی سپیچ سن سکیں۔ تو میں حیران ہوں کہ کچھ انسانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، مطلب لیڈر آف اپوزیشن ضرور ہوں گے مگر انسان بھی تو ہے نا جی۔
تو مجھے تو بڑا افسوس ہے اور بڑا دکھ ہے، اور میں ایز اے پولیٹیشین آج سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ اگر کسی کے غم میں، کسی کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے تو آپ اس کے لیے دو ہمدردی کے کلمات بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی مطلب آلریڈی شہباز صاحب کی بیگم جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کی سگی بہن کا خاوند فوت ہوا، تایازاد بھائی تھا ان کا، اور شفیع فیملی بہت قریب ہے شریف فیملی کے، یہ ساتوں فیملی جو میاں شریف کے بھائی تھے دے آر کلوزسٹ. اچھا، تو مجھے تو شرم آ رہی ادھر بیٹھے ہوئے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن طاہر صاحب چلیں وہ obviously آپ کا شاید یہ جو شکوہ ہے وہ شاید جائز ہو، لیکن سر باقی بھی لوگ آپ کے جو تھے وہ نمبرز آپ کے کم تھے. اگر شہباز شریف صاحب خود نہیں آ سکتے تھے لیکن آپ کی پارٹی کے باقی لوگ کیوں ایبسنٹ تھے؟ جی 6 لوگ لیو پہ تھے جی، اس میں وہ نام میرے پاس ہیں سارے، ان کے 2-3 لوگ ہمارے بیمار تھے اس میں، اور 6 لوگ ووٹنگ کے وقت وہ ایوان میں موجود نہیں تھے. تو یہ 12 لوگ ان ٹوٹل ایبسنٹ تھے. وہ بالکل جو لیو آف ایبسنس ہے اس کے علاوہ ان 6 لوگوں کو ضرور موجود ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا الزام شہباز شریف صاحب پہ دھر دینا اور کہنا کہ جی وہ کیونکہ خود نہیں آئے اور پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. sympathies and condolences with him، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ نمبر کم ہوئے ہیں اور آپ اس موقع کے اوپر اگر اپنے ایم این ایس کو جو ہے وہ لیو دے رہے ہیں اور ان کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر یہ لیک آف پلاننگ تو ہے نا پھر آپ لوگوں کی سائڈ سے. نہیں دیکھیے، جو 6 لوگ آنے کے باوجود ایوان میں نہیں تھے وہ بالکل سختی سے نوٹس پارٹی کو لینا چاہیے اور باز پرس کرنی چاہیے. بٹ جو 6 لوگ ویسے لیو آف ایبسنس تھی ان کی جینوئن مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ان 6 کا بالکل پارٹی نوٹس لے گی بھی اور لینا بھی چاہیے. ذرا نام شیئر کریں گے وہ سر کون سے 6 ہیں جو بغیر اجازت کے گئے، ذرا نام بتا دیں گے؟ جی چودھری عابد رضا صاحب نہیں تھے جی ایوان میں. اچھا. شیخ روحیل اصغر صاحب نہیں تھے، نجیب الدین اویسی صاحب نہیں تھے جی، اور اس کے علاوہ 1-2 اور نام ہے، تو یہ ٹوٹل 6 ہیں. عالمداد لالکا صاحب نہیں تھے جی، 4 ہو گئے، اور 2 اور اس کے علاوہ ہیں جی. تو یہ 6 لوگ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے جس وقت ووٹنگ. ٹھیک ہے، چلے میں آتا ہوں اس کے اوپر. اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کل سر پرائم منسٹر جو ہیں وہ سپیچ کرنے جا رہے ہیں اور خبریں آئی ہیں کہ اسپیکر جو ہیں وہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے، اپوزیشن پارٹی سے یہ درخواست کر رہے ہیں اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ کل کسی قسم کی ہلڑ بازی، نعرے بازی جو ہے ان کی تقریر کے دوران نہ کی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف سر یہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر بھی اپوزیشن سے رابطہ کرے گی اس سلسلے میں کہ جی کسی قسم کا شور شرابہ کل نہ ہو قومی اسمبلی میں؟ جی بہت شکریہ منصور بھائی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج بجٹ 172 کے مقابلے میں 138 اراکین سے بڑی واضح اکثریت سے پاس ہو گیا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کے اراکین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے طاولہ تارڑ کی بات سے اتفاق ہے، کسی کے گھر اگر غم ہو تو اس کا یعنی خیال رکھنا چاہیے. البتہ ان کی اپنی پارٹی کے اراکین نہیں آئے تو وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس کا وہ نوٹس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی سے میں اس رائے کا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہر سطح پہ بلکہ اعلیٰ ترین سطح پہ رابطہ قائم کر کے تو اس روایت کو شروع کر لیا جائے، اور ماضی کو کسی طرح دفن اگر ہم کر سکیں تو بات چیت ایک دوسرے کی اگر سننا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی روایت قائم ہوگی. کسی طرح سے بھی ہو جائے، اپوزیشن کی طرف سے ہو جائے، ہماری پارٹی حکومتی پارٹی کی طرف سے ہو جائے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہوٹنگ یا آوازیں کسنا ہے اس کی بھی ایک حد ہے. ہم نے سنا ہے، پارلیمانی روایات بھی دیکھی ہیں، دنیا بھر میں بھی دیکھی ہیں، لیکن دیر مسٹ بی سم سارٹ آف لمیٹیشن ٹو دس. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے. لیکن چوہدری صاحب یہ جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہو رہا ہے سر، یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہو رہا ہے، جس طرح کل وہاں پہ ایک چارپائی لائی گئی اور جنازہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، آپ کے خیال میں وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر میں جتنی گفتگو کر چکا ہوں منصور بھائی، اگر میں اسے ٹھیک کہتا تو میرا خیال ہے کہ میری گفتگو کا انداز اور طریقہ مختلف ہوتا. ٹھیک. اس لیے کسی واقعے کا ذکر کیے بغیر میں نے ایک ابتدائی بات کی ہے، اور پھر بہت سارے ایشوز ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں، اس پہ تو ہم سب
यानी हमें पूरी तरह इत्तफाक राय कायम करना चाहिए। दुश्मन बहुत सर पे चढ़ा हुआ है हमारे, यानी आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं। भारत हमेशा की तरह हमारा दुश्मन है और इंट्रीग कर रहा है, और 5th जनरेशन वॉर जो है उसके भी असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी का सबूत हम देंगे उतनी जिम्मेदारी की तवक्को हम चौधरी साहब आपकी बात opposition से कर सकते हैं। चौधरी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, आखिर उनको किसी ने इजाजत तो दी है ना ये सब कुछ करने की, जो कुछ वो पिछले 2 दिन से हो रहा है सिंध असेंबली में? अच्छा, मैं नहीं चाहता था कि आप इस तफसील के अंदर जाएं, लेकिन आपको मालूम है कि वहां पर 8 अरकान को वहां से पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। जी। फिर वहां पर जो हमारे साबिक अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो वहां पे सिंध असेंबली में यानी हुकूमती बेंचेस की तरफ से किया गया, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी हेल्दी बात तो है नहीं, इसलिए हर तरफ से इसका तदारुक होना चाहिए और रुक जाना चाहिए लोगों को, ताकि यानी मेरी राय हमेशा से यही रही है और मैं कोई जलती तेल का काम करने का आदी नहीं हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपना रिस्ट्रेन होना चाहिए, वरना कमोबेश एक जैसे रवैया है और हमारे भाई और हमारे साथी भी उसका जिक्र करते रहते हैं। मेरी जगह कोई और बैठा होता तो अब तक 10 बातें आपको सुना चुका होता कि इसने ये किया और उसने वो किया। मैं इसको दूसरे पहलू से लेना चाहता हूँ और आइंदा के लिए बेहतरी की तवक्को रखता हूँ, इसलिए कि अपोजिशन चूँकि खुद मुंतशिर है, उनका अपना कोई यानी मनफी ख्वाहिशात के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। यानी वो ये समझने की बजाय कि ये बजट जो है इसके असरात बेहतर होंगे, वो अभी से कह रहे हैं कि जिसके नतीजे में एक तूफान आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। ये बड़ी देर के बाद कोई ऐसा बजट आया है कि जो आम आदमी को फोकस करता है। ठीक, जाहिर है एक लंबे अरसे से हम भी सियासत के अंदर हैं और इस चीज़ों को देखते रहते हैं, और हमारी जितनी लिमिटेशंस हैं फाइनेंसेस के हवाले से और जो बैनुल-अक़वामी इशूज़ हमारे साथ अटैच हैं, ये आम आदमी के लिए कोविड की मुसलसल कोई 15-16 महीने की इस यानी कैफियत के बावजूद ये बेहतरीन बजट इस वक्त हो सकता था, वही पेश किया गया। ठीक है सर, मैं नाज़रीन मैं एक ब्रेक चाहूँगा, लेकिन